एक साथ जन्मे दो मुल्क, एक चांद पर पहुंच गया और दूसरा जमीन पर आ गिरा। एक बार फिर चांद पर होगा, लेकिन जब भारत आसमान पर पहुंच रहा है तब पाकिस्तान बहुत रो रहा है। अरे पाकिस्तानी, तुम जलो और जलो, लेकिन ये याद रखो कि जब भारत चांद तक पहुंच सकता है तो लाहौर पहुंचने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक बनिए के यहां लौंडा पैदा हुआ, सालों ने चूम चूम के मार दिया। इनकी तो अभी उम्मीद से थी, चीख चीख के सालों ने जच्चा बच्चा दोनों को ही मार दिया। अबे पटड़ियों पे बैठ के तरबूज साफ करने वालों, खला पे पैसा नहीं लगाओ, बैतुल खला बनाओ अपने मुल्क में। गरीबों, फुटपाथ पे सोने वाली कौम अवाम की गरीबी पे 900 करोड़ लगाते तो मुल्क की तरक्की होती। जहलियत की इंतहा है, दरख्तों और कुत्तों से शादियां कर रही है तुम्हारी जनता। 900 करोड़ उनका गुब्बारे के साथ बांध के हवा में छोड़ दिया। दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट सिटी तुम्हारा दिल्ली बना हुआ है। बलात्कार की रोकथाम के लिए पैसा लगाओ। मुझे तो ना ये स्कैम लग रहा है। 1500 का पेट्रोल डाल के उस मशीन को हवा में छोड़ दिया, बाकी के पैसे ये प्राणी हड़प गया तुम्हारे। अच्छा चलो चांद पे चले भी जाते तो क्या उखाड़ लेते बताओ? क्या उखाड़ लेते? वहां से जाके क्या पाकिस्तान पे फायर मारते? बहुत सारे मुल्क ये गंदी हरकत कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते, जस्ट बिकॉज इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। गरीब अवाम के मुंह से नवाला छीन के ये गंदी हरकत वो नहीं करना चाहते। घर में नहीं दाण का, कुत्ते का नाम माण का। खाने के लिए है नहीं गरीबों, चांद पे जाओगे पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। और ये जो नाम नेहाद सहाफी ट्विटर पे बैठ के हमें ज्ञान दे रहे होते हैं ना कि इंडिया पे जुगते मारने के बजाय हमें साइंस की तरक्की में कुछ करना चाहिए, तो जनाब साइंस का काम होता है इंसानियत की तरक्की और उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करना, जबकि इनका हर मिशन, हर प्रोजेक्ट पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए होता है। जब इनकी दुम खड़ी होती है और मुंह जमीन में घुसता है ना, गिरते हैं, तो फिर हम इन पर जुगते मारते हैं। और हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल जाके चेक करो, कोई 10वीं फेल, कोई 12वीं की। के नाकाम होने पर अब मातमी कैफियत में है। बीजेपी की क़यादत ने कामयाबी की सूरत में एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रखी थी। चांद पर उतरने से पहले विक्रम का खलाई राब्ता टूट गया। ये राब्ता 13 मिनट पहले टूटा। भारतीय खलाई मरकज़ में कब्रस्तान जैसी खामोशी छा गई, लेकिन मोदी ने खलाई तहकीकात के अदारे के सरबराह के सहवान को गले लगाया और रो पड़े। भारतीय खलाई तहकीक के अदारे का नाम है एसरो, और इसकी कारकर्दगी क्या रही? एसप्रो जैसी कारकर्दगी रही। कभी एसप्रो, आजकल इसके मुतबादल के तौर पर डिस्प्रीन आ गई है। एसप्रो का वही काम था जो आज डिस्प्रीन करती है। लोग सर दर्द के लिए लेते हैं या थकावट दूर करने के लिए लेते हैं, तो एसरो भी ऐसा ही एक एसप्रो किस्म का अदारा साबित हुआ है। भारत चीन के मुकाबले में चांद को तस्खीर करने की तैयारी कर रहा था। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन चांद पर उतरने में कामयाब हो चुके हैं। इनके तजर्बात कामयाब हुए। अमेरिका ने 1969 में चांद पर इंसान को उतारा। उसके बाद रूस और चीन ने चांद को तस्खीर किया। भारतीय खलाई नाकामी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने तबसरा करते हुए कहा कि इस नाकामी का भारत की सियासत पर भी असर मुरतब होगा। ये भारत के हिंदू कौम परस्त लीडर की शिकस्त है। देखना यह है कि सियासी सतह पर इसके किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। मोदी हुकूमत खलाई मिशन की कामयाबी को सियासी तौर पर कैश कराना चाहती थी। भारत के मुख्तलिफ शहरों में इस खलाई मिशन चंद्रयान 2 के कद्दावर पोस्टर लगाए गए थे। इस पर भारत ने $350 मिलियन की रकम खर्च की थी। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय खलाई मिशन की नाकामी पर लिखा कि यह मिशन इसकी अना का मसला था। भारत की तरफ से अपने आप को बड़ी ताकतों में शामिल करने की कोशिशों पर नज़र रखने वालों का कहना है कि इस नाकामी से भारत को बड़ा धचका लगा है। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में भारत के गासबाना कब्ज़ा को दुनिया की नज़रों से ओझल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने जब पहली दफ़ा चांद के ऊपर कदम रखा, चांद के ऊपर इसके सियारे उतरे, इसके खलानवर्द उतरे, तो कहते हैं कि ये 11वीं दफ़ा अटैम्प्ट
امریکہ کی کامیاب ہوئی تھی، واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 دفعہ ناکامی ہوئی ہو، 11ویں دفعہ وہ کامیابی ہو گئی ہو، تو اس کے بعد جس بھی ملک نے چاند کے اوپر جانا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ جہاں سے امریکہ نے یہ چیز چھوڑی تھی وہیں سے وہ شروع کرتے۔ اس سے زیادہ کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ ایک تجربہ کامیاب ہو چکا ہے، آپ اس کی نقل کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ یہ بھارت کی حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آج بندہ کراچی میں جیسے کہا گیا کسی نے جہاز بنا لیا، تو پھر ایسے بندے کے اوپر جو آج وہ جہاز بنا رہا ہے بنیادی شکل کا، جو پہلے جو اس کی بنیادی شکل سامنے آئی تھی کہ آپ نے اگر جہاز بنانا ہے، گاڑی بنانا ہی ہے، تو اس کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے اس گاڑی کی ٹیکنالوجی یا جدت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے آپ شروع کریں۔ اسی طریقے سے بھارت کا خلائی مشن ناکام ہونا، امریکہ کی 10 کوششیں ناکام ہوئی تھی، تو بھارت کی پہلی کوشش یہ کامیاب ہونی، کسی بھی ملک کی پہلی کوشش کامیاب ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو ناکامی کے تجربات ان کے سامنے تھے۔ بہرحال بھارت کی چاند پر اترنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی اور خلائی مشن کا رابطہ چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گیا، جس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی مایوس سربراہ مشن کو تسلی دیتے رہے۔ بعد ازاں خود بھی مایوسی کی حالت میں خلائی مرکز سے چلے گئے۔ وہ بڑے دھوم دھڑکے سے آئے تھے، خلائی اسٹیشن میں بیٹھ کے دیکھنا چاہتے تھے کس طرح سے بھارت پوری دنیا کو تسخیر کر رہا ہے، لیکن مودی کو ناکامی کا اس وقت منہ دیکھنا پڑا جب اس کے خلائی مشن کے ہیڈ نے بتایا کہ جناب ہم تو بالکل ناکام ہو گئے ہیں، ہمارا مشن فلاپ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مودی کا منہ لٹکا ہوا تھا اور رنج ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ بھارت کے خلائی مشن چندریان 2 سے موصول ہونے والے سگنل چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گئے تھے۔ بھارتی اسپیس ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وکرم لینڈر معمول کے مطابق مشن پر رواں ہوا تھا، لیکن چاند کی سطح سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ڈاٹا کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چاند پر لینڈنگ کا منظر دیکھنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم بھی اسپیس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ سگنل منقطع ہو گیا تو مودی مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارت کا چاند مشن فلاپ ہو گیا۔ وہ چاند کے قطب جنوبی پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بننا چاہتا تھا۔ اس سے قبل 2008 میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکام ہو گیا تھا، جبکہ امریکہ، روس اور چین چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کر چکے ہیں۔ آگے پھر ایک تجزیہ میں غرور کا سر نیچا، چندریان 2 مشن کی ناکامی دراصل بھارت کے بڑے بولنے کی سزا تھی۔ اس عنوان کے تحت لکھا گیا ہے: بھارت کا چندریان 2 مشن ناکام ہوا تو بھارت میں مایوسی چھا گئی، لیکن یہ شاید بھارت کے ضرورت سے زیادہ پر اعتماد اور غرور کرنے کا نتیجہ تھا۔ بھارتی میڈیا نے چندریان 2 مشن سے قبل ہی پاکستان اور اسلام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان سائنس کی دوڑ میں بھارت سے کافی پیچھے نظر آتا ہے۔ ایک ساتھ جنم لینے والے 2 ملک پاکستان اور بھارت، جن میں سے ایک چاند پر پہنچ گیا اور دوسرا زمین پر آ گرا ہے۔ پاکستان جس کی پہچان چاند ہے وہ چاند سے دور ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ بھارت کی اس کامیابی پر پاکستان کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ یہ اس وقت تکبر کی باتیں بھارتی میڈیا پر ہو رہی تھی جب ابھی ان کا سیارہ چاند کے اوپر لینڈ نہیں کیا تھا، تو لینڈنگ سے پہلے ہی ایسی خرافات بول رہے تھے، ایسا تکبر کر رہے تھے، غرور کر رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ چاند پاکستان کی علامت ہے، لیکن پاکستان اس چاند کی چمک کھو چکا ہے۔ بھارت اس لیے چمک رہا ہے کیونکہ چاند ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے، پاکستان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے۔ آگے جا کے انہوں نے کہا، خوشی کا موقع ہے تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ بھارتی اینکر نے رپورٹ دکھائی جس میں کہا گیا کہ بھارت چاند پر اترے گا، لیکن پاکستان کہاں ہوگا؟ جن کی زندگی چاند کے ارد گرد گھومتی ہے وہ چاند سے دور ہیں، جن کے دن رات مہینے سال چاند سے چلتے ہیں وہ چاند سے دور ہیں، جن کے مذہب اور ایمان میں چاند ہے وہ چاند سے دور ہیں۔ چاند کی پہچان والے بے نور کیوں ہیں؟ پہچان میں جو چاند سے دور ہیں وہ چاند کے پاس کیوں ہیں؟ تمہارا چاند ہمارے پاس کیوں ہے؟ بھارتی میڈیا کی اس رپورٹ کو آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ بہرحال یہ ویڈیو رپورٹ تھی، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی کسی طریقے سے اپلوڈ کر دیں۔
تو یہاں پہ تحریری رپورٹ کی بات ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ چندریان 2 مشن کے آغاز کے دن کی ہے، جس میں دیکھا گیا کہ بھارتی اینکر نے کس طرح ضرورت سے زیادہ پراعتماد ہو کر پاکستان اور مسلمانوں کے مذہب کو نشانہ بنایا اور مغرور ہو کر پورے وثوق سے بات کہہ ڈالی کہ بھارت چاند تک پہنچ جائے گا، لیکن جب وقت آیا تو عین لینڈنگ کے وقت اور چاند کی سطح سے محض 2 کلومیٹر کی دوری پر خلائی جہاز کا کنٹرول پینل سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس سے بھارت میں شدید مایوسی اور صف ماتم بچ گئی۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں لوگوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کو پیغام دیا کہ مغرور ہو کر پاکستان کو نیچا دکھانے والوں کا اپنا مشن ناکام ہو گیا اور چندریان 2 پر غرور کرنے والوں کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کا سر چکنا چور ہو گیا۔ بھارت کو چندریان 2 پر اس قدر مغرور ہونے کی سزا ملی اور مسلمانوں کے مذہب کو نشانہ بنانے اور چاند کو مٹھی میں کرنے والوں کو مشن کی ناکامی کے ذریعے ایک واضح جواب مل گیا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور چکنا چور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک رپورٹ ہم کو وہ بھی بتاتے ہیں جو چندریان 2 کی تباہی کے حوالے سے بھارت میں کہا جا رہا ہے۔ بھارت میں اس کا الزام بھی پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھارت کے چندریان 2 کی ناکامی کی وجہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور ناسا کی ملی بھگت کو قرار دیا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں الزام عائد کیا کہ بھارت کے چندریان 2 کی ناکامی کے پیچھے ISI اور ناسا کی سازش ہے۔ الزام عائد کیا گیا کہ ISI نے بھارت کے چندریان 2 مشن کو اس لیے ناکام بنایا تاکہ کہیں بھارت ان سے پہلے چاند پر نہ پہنچ جائے۔ پاکستان کا تو ابھی کوئی دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ چاند تک جائیں گے، یہ تو بھارت کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ ایک تیاری کے مراحل میں آپ نے سیارہ چھوڑ دیا، پوری تیاری نہیں کی، مکمل تیاری نہیں، ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی، اس کے اوپر غور نہیں کیا، لیکن جیسا بھی تھا ایک نمبر بنانے کے لیے سیارہ بھیجا، وہ تباہی سے ہم۔ بھارتی اینکر نے مزید کہا کہ میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھارت کا چندریان 2 مشن ناکام ہونے کے پیچھے کہیں ناسا کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ کیا بھارت کا چندریان 2 ناکام ہونے کے پیچھے وہ لوگ تو نہیں ہیں جنہیں 2024 میں وہاں پہنچنا ہے؟ میں ناسا کا نام لے کر یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ وہ ناسا جس نے ISI کا ہاتھ لے کر ہمارا نیوکلیئر تجربہ روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر فلم بھی بنی تھی، ہم سب نے دیکھی۔ بھئی یہ فلمی باتیں اگر کریں گے تو پھر انجام بھی فلم جیسا ہی ہوگا۔ فواد چودھری نے درست کہا ہے کہ بھارت ویسے تو چاند پر نہیں جا سکتا، لیکن وہ بالی ووڈ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ضرور جا سکتا ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے وہاں پہ خرچ کیا اس سے 1/10واں حصہ آپ بہت بڑی زبردست قسم کی فلم بنا کر چاند پر جا سکتے تھے، چاند فلم کے ذریعے، بالی ووڈ کے ذریعے۔ اگر ہمارے سائنسدانوں کی اموات ہو سکتی ہیں، یہ کہہ رہا ہے بھارتی چینل کا، بھارتی میڈیا کا کوئی اینکر، اگر ہمارے سائنسدانوں کی اموات ہو سکتی ہیں، کیا چندریان 2 روکنے کی کوشش نہیں ہو سکتی؟ یاد رہے کہ 6 ستمبر کو بھارتی ماہرین چاند کی سطح پر لینڈنگ کی کوشش کرنے والے روبوٹک خلائی جہاز وکرم سے رابطہ کھو بیٹھے تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چاند پر پہنچنے کا منصوبہ بالکل درست سمت میں جا رہا تھا کہ عین لینڈنگ کے وقت اور چاند کی سطح سے محض 2 کلومیٹر کی دوری پر خلائی جہاز کا کنٹرول پینل سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد بھارت نے دعویٰ کیا کہ چندریان خلائی جہاز کی چاند پر سطح پر اترنے کے مقام کا پتہ لگا لیا گیا تھا۔ ہم ابھی تک اس سے رابطہ بحال نہیں ہو سکتا ہے کل کلاں ان کے سائنسدان یہ بھی کہہ دیں جی کہ وہ تو لینڈ کر چکا تھا، ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ جھوٹ بولنے میں ان کی مہارت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انڈین خلائی ریسرچ آرگنائزیشن ISRO کے چیف سہوان نے انہوں نے بھی یہ کہا کہ خلائی مشن چندریان 2 کی چاند گاڑی وکرم ماڈیول کی چاند کی سطح پر اسے تلاش کر لیا گیا ہے۔ ہاں تو وہی بات ہوئی۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے روز یہ بھی کہہ دیں کہ جی وہ تو خیر خیریت سے اتر گیا وہاں پہ ہمارا وکرم۔ بہرحال آگے رپورٹ چلتے ہیں کہ سنیچر کے روز انڈیا کے خلائی مشن کو اس وقت دھچکا پہنچا جب وکرم لینڈر کا چاند کی سطح سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ انڈین خبر رساں ادارے PTI، ایک تو ہماری ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI کے مطابق سہوان نے کہا کہ ہم نے چاند کی سطح وکرم لینڈر کو تلاش کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ وکرم لینڈر کی لینڈنگ زور سے ہوئی ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا لینڈر کو کوئی نقصان پہنچا تو ISRO کے چیف کا کہنا تھا، بلکہ اسے ASPRO کے چیف کا کہیں تو بہتر ہے، ان کا کہنا تھا ہمیں فی الحال اس کا علم نہیں ہے
के सैवान ने अपने बयान में कहा कि चांद पर इंडिया के खलाई मिशन को जारी रखा जाएगा। हाँ, जारी रखें आप मिशन को उस वक्त तक जारी रखें जब तक तुम्हारा उजाड़ा नहीं हो जाता। इंडियन खबर एजेंसी ANI को दिए गए बयान में एसरो चीफ ने मज़ीद कहा कि विक्रम की थर्मल तस्वीर खींच ली गई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे रब्ता हो सके। ताहम उन्होंने वजाहत की कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जब भारतीय सियारा खला में भेजा गया था तो उस मौके पर भारतीय स्पेस के सरबराह ने कहा था कि मिशन चांद के लिए 384,000 किलोमीटर के सफ़र की इब्तिदा है और एसरो को उम्मीद है कि लैंडर चांद की सरजमीन पर 6 या 7 सितंबर को उतरेगा। खलाई एजेंसी ने ज़मीन की कुव्वत शकल का फ़ायदा उठाने के लिए दायरे वाले रास्ते का इंतखाब किया है जो सैटेलाइट को चांद की तरफ भेजने में मुआवन होगा। इंडिया के पास इतना कवी रॉकेट नहीं जो चंद्रयान 2 को सीधा चांद की तरफ भेज सके। डॉक्टर सैवान ने उस मौके पर कहा था कि जब लैंडर को चांद के जनूबी कुतब की तरफ फेंका जाएगा तो साइंसदानों के लिए वो 15 मिनट का वक्फा खौफ वाला होगा। उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए कहा था कि जो लोग इस वक्त तक खलाई गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होंगे उसके बाद इस वक्फे में इनका कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हकीकी लैंडिंग खुद कार होगी बशर्ते कि तमाम चीज़ें हस्बे तवक्को काम कर रही हों। बसूरत दीगर लैंडर चांद की सतह पर गिर कर तबाह हो जाएगा और वही हुआ जिसका एसरो के हेड ने इसके लॉन्चिंग के दौरान शुबह का इजहार किया था और वो हकीकत में बदल गया कि लैंडिंग दुरुस्त नहीं हो सकी जिसके बायस उनका सियारा तबाह होकर रह गया और जग हंसाई का बायस बना।